بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ رشک خلد بری ہے، اس کا ہر ذرہ عرش آشنا ہے اور برکات کا عظیم خزانہ ہے۔ یہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں کے مکانوں اور مکینوں سے روح کو سرور ملتا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ یہ عشق نگری ہے، یہ خبر کی نہیں بلکہ نظر کی بستی ہے۔ یہ عفت قلب و نگاہ کا مسکن ہے اور یہ سوز و گداز کا مرکز ہے۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں صدیوں سے درود و سلام کے موتی بکھر رہے ہیں اور اس کی ہواؤں میں انفاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ کیا خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ اپنے مبارک قدم رکھے ہوں، کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لطف و کرم کی نظر ڈالی ہو، اور کس کس جگہ کلام الہی کے انمول موتیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوا، اور کیا معلوم وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبسم سے غمزدہ دلوں کو تسکین بخشی ہو، اور وہ کون کون سی اعلیٰ جگہ ہو سکتی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کلام سے روشن اور منور ہوئی ہوں، اور وہاں آپ کے حسن تکلم نے ضیاءپاشیاں فرمائی ہوں۔ یہاں کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موجود ہیں، اسی لیے یہاں کے ذرے مہر و ماہ کو شرماتے ہیں اور دل و نگاہ کو لطف و سرور کا سامان بخشتے ہیں۔ یہاں معرفت الہی کے در کھلتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں اور مقصود کے موتیوں کی خیرات بٹتی ہے۔ رکھیں گے جس جس جگہ اپنے قدم میرے حبیب، رکھیں گے جس جس جگہ اپنے قدم میرے حبیب، اس جگہ کی خاک بھی اے غم زد و اکسیر ہے۔ دیکھ لیں گے خستہ حالی تیری اے واجد نہ رو، دیکھ لیں گے خستہ حالی تیری اے واجد نہ رو، ان کی نظروں میں کرم کی بے بہا تاثیر ہے۔ ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ جن کو عشق کا کوئی بلند درجہ بھی حاصل نہیں ہے،
اور وہ مدینہ منورہ اور گنبد خضرا کے مکین کی عظمت سے پوری طرح آشنا بھی نہیں ہے، اگر ان کو مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع مل جائے تو ہم اپنی تمام مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں، اپنا عیش و آرام قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال و دولت خرچ کر دیتے ہیں اور ہر طرح کے فنکشنز اور تفریحات کو چھوڑ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ہر ایک کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ یہاں ہی رہے، یہاں سے اس کو واپس نہ جانا پڑے۔ تو خیال کیجئے کہ عام مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مدینہ منورہ جانے میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش بختی سمجھتے ہیں، اور وہاں سے ان کی دلی وابستگی ایسی ہے کہ وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتے، لیکن نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ کے مکین تھے، آپ کو وہاں سے جانا پڑا۔ تو آپ کو وہاں سے جاتے ہوئے کس قدر دکھ اور ملال ہوا ہوگا، کیونکہ ہم اپنے آپ سے اندازہ لگائیں کہ ہم تو مدینہ منورہ کی عظمت کو بھی پورے طور پر نہیں جانتے، اور جن کی وجہ سے اس شہر کی عظمت ہے، جن کی تشریف آوری کے بعد وہ یثرب سے مدینہ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عظمت سے بھی اس طرح سے واقف نہیں ہیں جیسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ پھر جو ان کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، ہمارا ویسا تعلق بھی نہیں ہے۔ جو ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ہماری محبت بھی ویسی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی مدینہ منورہ کو چھوڑا اور وہاں سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے کہ پچھلے حصے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو یزید نے اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ اسے حکمران مان لیں، اسے خلیفۃ المسلمین مان لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ سر کٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھ سکتا ہے، لیکن کسی ایسے شخص کی اطاعت قبول نہیں کی جا سکتی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً نافرمانی کرتا ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے خلاف حکومت کا نظام و نسق چلاتا ہو۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے اطاعت گزار کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ بڑا محبت کرنے والا اور ان کے ماننے والا بتاتے ہیں، لیکن ہم انہی لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو تارک سنت ہیں، انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چلتے ہیں،
انہی لوگوں کو بار بار اپنا حکمران بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری کیسی محبت ہے اور یہ ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال آج مدینہ کی فضا بھی سوگوار ہے، ہوائیں بھی غمزدہ ہیں، ہر طرف ایک اداسی سی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ واقعات طویل ہیں، مختصراً عرض کروں گا کہ آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور کلمۃ الحق کی بلندی کے لیے مدینہ منورہ کی عظمت کو جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے واقف تھے، آپ کے مرتبہ مقام کو پہچانتے تھے اور آپ کے ساتھ بے پناہ محبت بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ اس شہر کو چھوڑ کر کربلا جانے کے لیے روانہ ہوئے اور براستہ مکہ معظمہ تشریف لے جانے کا ارادہ ہوا، لہٰذا آپ وہاں سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں پہنچے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے مکہ معظمہ میں قیام فرمائے کہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ ان خطوط میں بہت سی ترغیبات تھیں، آپ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوتیں دی گئیں۔ کوفہ والوں نے کبھی یہ لکھا کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، کہیں یہ لکھا کہ باغات کے پھل پک چکے ہیں، کہیں یہ لکھا کہ صاف اور میٹھے پانی سے تالاب بھر چکے ہیں، کہیں یہ لکھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چاہنے والے ہیں، اور ہم سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے فوج میں بھی شامل رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے پرانے عقیدت مند ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اس طرح کے مسلسل خطوط آپ کے پاس آتے رہے، لیکن آپ نے نہ لہلہانے والی کھیتیوں کی کوئی پرواہ کی، نہ پکے ہوئے پھل آپ کو وہاں جانے پر مجبور کر سکے، نہ وہاں کے زر و جواہر نے اور نہ وہاں لوگوں کی عقیدت مندی نے آپ کو مجبور کیا۔ آپ مکہ معظمہ ہی میں رہے، لیکن آخر میں انہوں نے جو خطوط لکھے اس کے اندر جو عبارات تھیں ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہمارے پاس تشریف نہ لائے تو ہم روز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، تیرے نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے اندر تشریف فرما تھے، اور ہمارے ایمانوں کو یزید جیسے فاسق و فاجر سے خدشہ تھا، خطرہ تھا کہ کہیں وہ ہم سے زبردستی بیعت لے اور ہم ایمان کے راستے سے بھٹک نہ جائیں، ہم اس کی طرح سے بدعمالیوں میں، شراب نوشی میں اور دیگر برائیوں میں، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، بار بار ان کی خدمت میں عرض کیا، لیکن یہ ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے
ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس تشریف نہ لائے۔ تو جب انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کے خلاف ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ آپ نے ہمارے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اور ہمیں فسق و فجور اور گناہوں سے بچانے کے لیے ہماری کوئی مدد نہیں فرمائی، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جانا پڑے گا۔ مکہ معظمہ میں صحابہ کرام، جن میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ کوفہ والوں کی بے وفائی مشہور ہے، آقا آپ تشریف نہ لے جائیں، بہتر ہے کہ آپ یہیں تشریف فرما رہیں، ہم سب آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ یہاں تشریف فرما رہیں اور یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے امت نے بلایا ہے، ان کے دین کو خدشہ اور خطرہ ہے، اس لیے بلایا ہے، مجھے ان کا دین بچانے کے لیے جانا پڑے گا، مجھے انہیں بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے جانا پڑے گا، مجھے اسلام کی حفاظت کے لیے اور مجھے قرآن کی حفاظت کے لیے جانا پڑے گا۔ اب میرا جانا ضروری ہے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ امت مجھے پکارتی رہی، ان کا اسلام خطرے میں تھا، ان کا دین خطرے میں تھا، تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اگر میں نہ جاؤں تو حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کے گھر کی آن شان جاتی ہے، کیونکہ ان کی آن شان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے بہادری کے جوہر دکھائے۔ نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین اور میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ فرمایا اب اگر میں نہ جاؤں تو حیدر کے گھر کی آن پہ حرف آتا ہے، تمہارا دین بھی جاتا ہے اور میری غیرت ایمان بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو دین و ایمان کو بچانے کے لیے فرمایا میں جاتا ہوں کہ دنیا میں، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں خدا کا نام رہ جائے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے۔ تو فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وفا کا نام دنیا میں باقی رہے اور خدا کا نام باقی رہے، کہ میں نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اس کو میں وفا کر کے دکھا دوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے ضرور جانا ہے تو پھر پہلے کسی قاصد کو روانہ فرمائیں، وہ وہاں جا کے وہاں کے حالات دیکھیں، پھر وہ آپ کو خط لکھیں گے، اگر وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے تو پھر آپ ضرور تشریف لے جائیے گا،
آپ نے اس تجویز کو قبول فرما لیا اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما اور ان کے صاحبزادگان رضی اللہ عنہما کیسے کوفہ میں پہنچے اور پھر وہاں آپ کی شہادت کے واقعات، یہ ساری چیزیں ناظرین کرام چوتھے حصے میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔